امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. یعنی واضح طور پر جو خوشی کے دن ہیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے ان میں خوشی منانی چاہیے، اور جو غم والے دن ہیں ان میں فقط غم منانا چاہیے. البتہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، وہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، کہ کبھی ایام غم میں کبھی کبھی خوشی کے دن بھی آ جاتے ہیں. جیسے ایام غم میں مثلا امام موسیٰ کاظم کی ولادت آ جاتی ہے مثلا، تو پھر ہم اس لحاظ سے اس دن خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ غم کے ایام ہی کو حاوی کیا جاتا ہے. یا علماء یہ فرماتے ہیں کہ فضائل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور مصائب ویسے ہی پڑھے جائیں جس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی تقریبات یا اس سلسلے میں مجالس یا محافل ہوتی ہیں تو، لیکن اس کو بطور خوشی کے طور پر منانے کا اس لحاظ سے حکم نہیں ہے، تو اس کا بھی واضح حکم ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہارے آنسوؤں کو تمہارے لیے رحمت قرار دے، تم ان افراد میں سے جو ہماری خوشی میں خوشحال اور ہمارے غم سے غمگین ہوتے ہو. آگاہ رہو، تم حالت احتضار میں اپنے سرہانے میرے بابا کو پاؤ گے. یعنی ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہونا. اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین نے، بہار کی روایت ہے، یقیناً اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور ایک ایسے گروہ کا انتخاب کیا جو ہماری مدد کریں، ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہمارے غم میں غمگین ہوں، اور اپنی جان و مال کو ہماری راہ میں قربان کریں. وہ لوگ ہم سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. خوشی میں خوشی، غم میں غم، یہ ائمہ کی طرف سے ایک اصول ہے. اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے، اگر جنت کے عالی درجات میں ہمارا ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش رہا کرو. یعنی دونوں چیزیں برابر سے کہیں امام نے، امام علی رضا، امام صادق، ان سب کا دور امام حسین کی شہادت کے بعد کا ہے. ان کو تو یہ والا کہنا چاہیے تھا کہ اب تو کوئی خوشی باقی نہیں رہ گئی، اب ہماری کوئی خوشی ہے ہی نہیں، اب صرف غم میں ساتھ رہو ہمارے. نہیں، خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین، یہ خود ان ائمہ کی اپنی تعلیمات کے اندر یہ چیز شامل ہے.